الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب شعبان المعظم کا آخر ہوتا اور رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو صحابہ کرام کو بیٹھ کر استقبال رمضان المبارک پر دست دیا کرتے تھے، جس میں اس بات کی ترغیب ہوتی تھی کہ رمضان المبارک کی تیاری کر لو اور اس میں عبادات، ذکر فکر، اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھیان کا خوب اہتمام کرو۔ اس لیے آج ارادہ ہوا کہ ہم بھی استقبال رمضان سے متعلق کچھ بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے یہ روزے تو اس امت پر فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے ہر امت پر کچھ نہ کچھ روزے فرض تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر اتارا تو کسی دن انہوں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ جو رونق، جو شادابی اور جو حسن، جو خوبصورتی چہرے پر جنت میں تھی وہ یہاں دنیا میں نہیں ہے۔ اپنے چہرے کی حسن کی کمی کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ حسن کم کیوں پڑ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم ایام 20 کے روزے رکھو، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھو، تمہارا یہ حسن واپس آ جائے گا۔ اللہ کی شان، انہوں نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو کچھ نہ کچھ حسن واپس آیا، پھر 14 کا روزہ رکھا، مزید حسن میں اضافہ ہوا، اور پھر جب 15 کا بھی روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل ضائع شدہ حسن کامل طریقے سے واپس ان کے چہرے پر لوٹا دیا۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا صوم داؤدی مشہور ہے۔ صوم داؤدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزے کوہ طور پر جب وہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے 40 روزے رکھے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے نام لیوا آج بھی 2 ماہ کے روزے رکھتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں بلکہ ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، ان تمام کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ گو کہ نوعیت مختلف تھی، روزوں کی تعداد میں فرق تھا اور ان کے اوقات میں فرق تھا، لیکن نفس فرضیت کے اندر ہم سب اس بات میں مشترک ہیں کہ ہر امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ پھر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ چنانچہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بندہ گناہ نہیں کرتا لیکن اسے گناہ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ گناہ کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے گناہ نہ کرنا یہ تقوی نہیں کہلاتا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے مواقع سامنے ہوں، وسائل اسباب میسر ہوں، حالات موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ تقوی ہے۔ روزہ رکھنے میں انسان کی یہ مشق ہوتی ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے روکے رکھتا ہے۔ اب کھانے کی اشیاء اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، دیکھتا ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے، اور بعض دفعہ پاس کوئی موجود بھی نہیں ہوتا کہ جو اسے روکے یا اسے برا بھلا کہے، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کھانا کھانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح سخت گرمیوں میں پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے، لیکن پیتا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو روزہ رکھنے میں اس بات کی مشق ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی کو اختیار کرے، تقوی کو پیدا کرے، گناہوں کو دل چاہ رہا ہو، گناہوں کے مواقع میسر ہوں، حالات موجود ہوں، اسباب وسائل موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گناہ نہ کرے۔ چنانچہ مشائخ کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں متقی بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور تقوی کی اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد آتے ہیں۔ جب کبھی کسی گناہ کو کرنے کو دل چاہتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے، انسان اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ بس یہی تقوی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچائے رکھے۔ پھر رمضان المبارک کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک چونکہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، اور اس کی رحمت اور برکت کا اظہار اس کے نام سے ہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رمضان کے اندر پہلا حرف را ہے، را سے مراد رحمت کا مہینہ، اور دوسرا حرف میم ہے، میم سے مراد مغفرت کا مہینہ، اور تیسرا حرف واد ہے، واد سے مراد یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ، اور اس کے بعد الف ہے، تو الف سے مراد انس و الفت کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد نور ہے،
تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے انسان اپنے قلوب کے اندر نورانیت پیدا کرتے ہیں اور اپنے دل میں نور ایمان کو حاصل کرتے ہیں، نور معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ رمضان رمز سے ہے، اور رمز کا معنی جلانا ہوتا ہے، کیونکہ انسان خطاؤں کا اور گناہوں کا پتلا ہے۔ انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی کہ اس کے اندر اس کی برکت سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کو رمضان کہا گیا۔ یا یوں سمجھے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان گناہوں سے پورے اہتمام کے ساتھ بچتا ہے۔ عام مہینوں کی نسبت رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا مزید زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اس بچنے پر نفس اور شیطان انسان سے جلتے ہیں اور انسان سے جو ہے وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور بلکہ شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے، اور جب اسے باندھا جاتا ہے تو وہ خود غصے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ دہال ہے، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، یہ دہال ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ ایک دہال ہے، ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جب تک انسان اس ڈھال کو کاٹ نہ دے، پھاڑ نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، اس کے اندر ہم گناہوں سے بچیں گے، غیبت سے اور اس طرح کے غلط نگاہوں سے اور کانوں کے غلط استعمال سے بچیں گے، اور صحیح اصول کے مطابق روزہ رکھیں گے، تو یہ ہمارے لیے ڈھال ثابت ہوگا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ خوب اہتمام کے ساتھ تیار ہو جاتے تھے اور بستر سے جدا ہو جاتے تھے، اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر کے قریب نہ آتے اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑی محبت سے نام لیتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں۔ ہے کاش ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ سنت پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق نصیب ہو جائے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم بھی پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو درس دیا، ارشاد فرمایا اظلکم شہر عظیم، اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ عظیم عظمت سے ہے، یعنی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، بڑائی والا مہینہ آ رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم اگر غور کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے اپنی ذات کو عظیم فرمایا، ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ سب سے عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اخلاق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو خلق عظیمہ فرمایا گیا، ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اور کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عظیم فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اور امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو
امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو عظیم فرمایا، ارشاد فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی حاصل کی اس امت۔ تو گویا گناہوں میں گناہوں کا سردار شرک ہوا، اور ذات میں سب سے بڑی ذات اور عظمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور اخلاق میں خلق عظیمہ اور تمام اخلاق کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہوئے، اور کتابوں میں کتابوں کی سردار قرآن مجید تمام کتابوں کا سردار ہوا، اور امتوں میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام تمام امتوں کی سردار بنی، اور مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر فرمایا کہ شعبان المعظم کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ مجھے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے گویا جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے اور بڑا مہینہ ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے مہینوں کا یہ دل ہے، یہ قلب ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چونکہ قلب ہے لہذا یہ تمام سال کا معیار ہے اور یہ ایک کسوٹی ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ٹھیک گزرا، اس کے اندر اعمال درست ہوئے، اس کے اندر حالات ٹھیک ہوئے، اعمال کا معمولات کا ان کی ترتیب ٹھیک چلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال انسان کے اعمال ٹھیک رہیں گے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر اعمال کی ترتیب نہ بن سکی، معمولات کی ترتیب نہ بن سکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال ایسے ہی گزرے گا۔ اس لیے مشائخ نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بندہ کسی عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، کسی معمول کا پابند ہونا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک بہترین وقت ہے، اس کے اندر وہ مشق کر لے، پورا سال اس کے معمول میں وہ رہے گا۔ تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی، رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام سے مشق کیجیے، اللہ تعالیٰ پورا سال آسانی فرمائیں گے۔ نمازوں میں تکبیر اولیٰ صف اول کی پابندی نہیں ہو رہی، رمضان المبارک کا مہینہ اہتمام کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پورا سال آسانی فرمائیں گے۔ اسی طرح ذکر مراقبے کی اگر پابندی نہیں ہو رہی، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی ترتیب بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ کسی بھی عمل کو اگر زندگی میں لانا ہے اور اس کی ترتیب بنانا مشکل ہو رہی ہے تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مشق اور تمرین کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم جس عمل کی تمرین کر لیں گے، مشق کر لیں گے اور ترتیب بنا لیں گے، پورا سال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عمل کے اندر آسانی فرما دیں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرما دیں اور ہم اس مہینے کو خوب اہتمام کے ساتھ گزاریں اور اس پہ ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور اسے قیمتی بنائیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہر العظیم کے بعد فرمایا شہر رحمت، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ فرمایا گیا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شعبہ سے ہے، اور شعبان کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور رحمت کے کئی شعبے مزید کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب شعبان میں ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتوں کے پھر کیا کہنے۔ اور پھر ارشاد فرمایا شہر برکت، یہ برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ جس طرح
مادی اشیاء میں برکت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روحانی اشیاء میں اور روحانی کیفیات میں اور روحانی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات آنی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لیلۃ القدر کو پا لے گا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے گا تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں میں لوگ ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں سال عمر پائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نیکیاں کما کر وہ آگے گئے، اگلے جہان گئے، لیکن ہمیں تو اتنی عمر ہی نہیں ملتی، ہماری تو 100 سال بھی عمر نہیں ہوتی، ہم اتنی عبادت کیسے کریں، اطاعت کیسے کریں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک ایسی رات دے دی گئی ہے، اگر اس رات کے اندر عبادت کرو گے تو 1000 سال کی عبادت سے یہ افضل ہوگا اور اس سے زیادہ کا ثواب پالو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان صبر کرتا ہے، صبر کی مشق کرتا ہے، کھانے پینے کو دل چاہتا ہے، جنسی خواہشات کا دل چاہتا ہے، لیکن انسان صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس صبر کے اوپر بندے کو جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ جنت ہوگی۔ تو صبر کا مہینہ ہے اور اس صبر کی جزا اور اس کا ثواب جنت کا وعدہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تراویح کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے اس مہینے کے پورے روزے رکھے اور رات کا قیام کیا، وہ رات تراویح کی نماز ہے۔ جس نے رات کو قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان دو کاموں کے اوپر، ان دو عملوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دن میں رمضان کا روزہ رکھیں، رات کو تراویح کی نماز پڑھیں اور اس میں قرآن سنیں۔ یہاں 2 سنتیں ہیں، ایک سنت تو رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی ہے اور دوسرا ان تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کی ہے۔ کئی جگہوں پر صرف 10 سورتیں پڑھ لیتے ہیں تو گویا انہوں نے ایک سنت پر عمل کیا، صرف تراویح پڑھی، اور اگر قرآن بھی سنا جائے تو 2 سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اس لیے حفاظ کے لیے یہ دور کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو دہرانے کا مہینہ ہے، راتوں کو قرآن سننے اور سنانے کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان، ماہ قرآن، رمضان اور قرآن کو آپس میں گہری مناسبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر خوب قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن نازل بھی اسی مہینے میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، اس رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، 3 جز ہیں۔ پہلا جز رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ جو عشرہ ہے، درمیانہ جز ہے، وہ مغفرت کا ہے، اور جو اس کا آخری جز ہے اور آخری حصہ ہے، آخری عشرہ ہے، عتق من النار، وہ جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطاری کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے برابر اجر اس افطاری کرنے والے کو بھی دیں گے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس افطاری کرانے کے لیے کوئی مال پیسہ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افطاری کرانے کے لیے کوئی پورا کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، کھجور کا ایک دانہ ہو، اس سے اگر کوئی افطاری کرائے گا تو اسے بھی یہ ثواب ملے گا،
پانی کی گونڈ سے اگر کوئی افطاری کرائے گا اسے بھی یہ ثواب ملے گا. چاہے کتنی ہی کم سے کم چیز کیوں نہ ہو، اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ اکٹھے افطاری کر رہے ہیں تو کسی نے کوئی کھجور اٹھا کر ایک دوسرے ساتھی کے سامنے رکھ دی تو گویا اس نے بھی افطاری کروائی. بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ ایک دسترخوان کے اوپر جتنے بھی افراد بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں گویا ان میں سے ہر بندہ باقی سب کو افطاری کرا رہا ہوتا ہے. تو گویا دسترخوان پہ بیٹھنے والے تمام لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو افطاری کرانے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا اجر ملتا ہے. اس لیے اس بات کی بھی ترتیب بنانی چاہیے کہ اجتماعی افطاری کی جائے، اجتماعی افطاری میں حصہ لیا جائے اور اجتماعی افطاری کرائی جائے، تاکہ جو ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے یہ نیکی اور یہ ثواب ذخیرہ بنتا رہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ اس مہینے میں ملازموں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو. اور ابھی گرمی بھی آ رہی ہے تو پورا دن ملازم بیچارے کام کریں گے، پھر روزہ بھی ہوگا، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تو بہت مشقت ہوگی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہے کہ اپنے اپنے ملازموں کے ساتھ، کام والوں کے ساتھ اس مہینے میں نرمی کا معاملہ کرو. ڈیوٹی کا جو ٹائم ہے اس کو کم کر دو، اس وقفے کو کم کر دو تاکہ کام مختصر ہو، تھوڑا ہو اور سہولت کے ساتھ وہ کام بھی کر لیں اور سہولت کے ساتھ وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزار لیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھی انہیں وقت مل جائے. اور پھر ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس رمضان کی ہر رات اور دن میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بلا کسی وجہ کے اور بغیر مانگے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ہر مومن کی اس کے دن اور رات میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو یہ قبولیت دعا کا اشارہ بھی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اپنی کوئی نہ کوئی دعا قبول کروا سکتے ہیں. ابن الفضل تابعی، مشہور تابعی ہیں، رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. 6 مہینے اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اس کے بعد 6 مہینے ہم اس رمضان المبارک کی قبولیت کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں کی ہوئی تمام نیکیوں کو اور تمام اعمال کو قبول فرما لے. اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں نے رمضان المبارک کی آمد کا کیسا استقبال کیا اور انہوں نے رمضان المبارک کا کیسا اہتمام کیا اور اس کے آنے پر کتنی خوشی کی اور رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھیں گے، تمہارے مقابلے کو دیکھیں گے، کون کتنی نیکیاں کرتا ہے، کون اس رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور کون کتنے نوافل پڑھتا ہے، کون کتنے ذکر اذکار اور تسبیحات کرتا ہے، کون کتنے صدقے خیرات کرتا ہے، کون کتنے لوگوں کو افطاری کراتا ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس مقابلے کو دیکھیں گے. لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بادروا بالاعمال الصالحہ، اچھے اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس مقابلے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے آپس میں نیکی کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا اگر کوئی رمضان المبارک میں 3 قرآن مجید پڑھتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم 6 پڑھیں، کوئی 6 پڑھتا ہے تو ہم 12 پڑھیں، کوئی 12 پڑھتا ہے تو ہم 24 پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. 61 یا 63 علی القولین قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ترتیب یہ تھی کہ ایک قرآن مجید دن میں پڑھتے اور ایک قرآن مجید رات میں پڑھتے اور 3 یا 1 قرآن مجید تراویح کی نماز میں سن لیا کرتے تھے. تو اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں 61 یا 63 قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہو جایا کرتے تھے. اور اندازہ لگائیں ہم رمضان المبارک آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کبھی ہمیں جو ہے ایک قرآن مجید بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو خوب اہتمام کے ساتھ ہم یہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ اس سال جو رمضان المبارک آئے گا
تو انشاءاللہ ہم اس کا خوب اکرام کریں گے۔ یہ عبادت کا سیزن ہے، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں عبادت کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ نوافل پڑھ لینا، تسبیحات، ذکر، اذکار کر لینا۔ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت صرف نوافل پڑھنے کا اور ذکر اذکار کرنے کا اور نیکیاں کرنے کا نام نہیں، بلکہ عبادت تو صحیح معنوں میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک نیکی زیادہ کرنا اور ایک گناہوں سے بچنا۔ نیکی زیادہ کرنا بھی مفید ہے، فائدہ مند ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جو شخص زیادہ عبادت کرے وہ عابد ہے، اس کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی وہ گناہ بھی کرتا ہو۔ لیکن جو بندہ گناہ نہ کرے، فرائض اور واجبات کو پورا کرے، زیادہ نوافل نہ بھی پڑھے، وہ پھر بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اس لیے ہم گناہوں سے بچیں اور عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک فرض اگر کوئی پڑھے گا تو اسے 70 فرائض کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نفل پڑھے گا تو اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجیے، غم خواری کا معاملہ کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجیے۔ دیکھیے کس کے پاس کھانے کو ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس پہننے کو نہیں ہے، کس کو کون سی پریشانی ہے، تو اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب کی جو ہے تعاون کیجیے، ان کی امداد کیجیے۔ یہ غم خواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رزق کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو ہم اس مہمان کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور اس مہمان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، پھر اس کے کھانے کے لیے، اس کے رہنے سہنے کے لیے ہر طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا مہمان ہم سے ناراض نہ ہو، بلکہ وہ دل سے خوش ہو کر ہم سے واپس جائے۔ تو اس لیے ماہ رمضان ہمارا مہمان، ماہ رمضان ہمارا مہمان، اور یاد رکھو مہمان کا اگر اکرام ہو تو پھر وہ بار بار آتا ہے، اگر بے اکرامی ہو تو مہمان ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان مہمان بن کر آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کر لیں، اپنے من کے گھر کو، اپنے اندر کے گھر کو ہم گناہوں کی غلاظتوں اور گندگیوں سے دھو ڈالیں، کیونکہ رمضان المبارک ہمارا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ وہ اس اندر کی گندگی کو دیکھے گا، ناراض ہو جائے گا، دیکھو میں مہمان بن کے آیا، میرے میزبان کو اتنا خیال نہ آیا کہ وہ اپنے گھر کی صفائی ہی کر لیتا۔ اس لیے توبہ کے آنسوؤں کے ذریعے، استغفار کی کثرت کے ذریعے اپنے اندر کے گھر کو ہم صاف کر لیں، تاکہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے۔ پھر ہم اس مہمان کے اکرام کے لیے نیکی تقوی کے پھول بوٹے لگائیں، نیکی تقوی کے پھل جمع کریں، نیکی اور عبادات کے معمولات کر کر کے رمضان المبارک کے اس ماہ مہمان کو، اس معزز مہمان کو ہم خوش کر دیں، تاکہ ہمارا یہ مہمان خوش ہو جائے اور دل سے ہمیں دعائیں دے۔ جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، کل قیامت کے دن ہوگا، رمضان اور قرآن یہ بندے کے لیے یا تو سفارشی بنیں گے یا بندے کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اگر آج ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو خوش کر دیں گے، اس کے دل کو خوش کر دیں گے، تو یہ پورے سال کا دل ہے، گویا ہم نے پورے سال کے دل کو خوش کر دیا۔ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا، یا اللہ دنیا میں اس بندے نے میری مہربانی کی تھی
اور میزبانی کا حق ادا کر دیا تھا، رمضان المبارک کے کو گزارنے کا اور اس کے اہتمام کا اس نے حق ادا کر دیا تھا۔ اس لیے آج اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیجیے۔ رمضان اور قرآن کی سفارش سن لی جائے گی اور بندے کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ تو اس مہمان کی قدر کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کو بھی اور آپ تمام دوستوں کو بھی آنے والے ماہ کا جو ہے احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بقیہ مسائل اور اس کے فضائل آئندہ جمعۃ المبارک پر بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔